بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 29ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں انشاءاللہ ہم کچھ اور چیزیں پڑھیں گے اذکار کے ساتھ ساتھ. پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے. یہ حدیث اس کو خاص ذہن میں رکھی، اور میں کہتا ہوں خاص ان لوگوں کے لیے جو ایسی کلاس میں آتے ہیں اور ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو ان کو شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے شرمندہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے آپ، اور دوسرے لوگوں کو جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے ان کو جو ہے فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یا دوسرے کو جو ہے گرا کے دیکھنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوہرا اجر دینے کا وعدہ کیا. تو آپ بالکل مت شرمائیے، جہاں بھی یہ کلاسز ہوتی ہوں اس میں آپ بالکل شوق سے جائیے اور کوشش کیجیے کہ قرآن پڑھنے بھی آئے. اب ہم آتے ہیں عربی بول چال کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا معافی مشکل. اصل میں وہ معافی ہی مشکل ہے، ما نہیں فی ہی، اس میں مشکل کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور لا باس یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، وہی اسی کو جو ہے اچھی عربی میں اگر کہیں گے آپ تو لا باس بولیں گے. اچھا، معافی مشکل لا باس ہو گیا. خلاص جو ہے سلانگ ہے، یعنی فنش ہو گیا. انتہا جو ہے صحیح عربی ہے، انتہا یعنی ختم ہو گیا. خلاص جو ہے سلانگ ہے. خلاص یا انتہا، نہایت اس کی انتہا ہو گئی. انتہا یعنی انتہا ختم ہو گیا. عندی اجتماع، آپ کو میٹنگ ہے، اگر آپ پاس اجتماع کا مطلب میٹنگ ہے. اوکے، ہمارے پاس اجتماع کا مطلب صرف مذہبی اجتماعی مراد لیا جاتا ہے، لیکن اجتماع سے مطلب میٹنگ. میرے پاس میٹنگ ہے، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، چاہے وہ ریلیجیس ہو، سیکولر ہو، آپ کی آفس کی ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ اجتماع ہے. عندی آئی ہیو، میرے پاس، یا عندی آئی ہیو، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا عندک فلوس، آپ کے پاس پیسے ہیں. عندک یعنی ڈو یو ہیو، عندک یو ہیو، عندی آئی ہیو، یا میرے پاس اجتماع ہے. ٹھیک ہے. خلاص یا انتہا مطلب ختم، اور عندی اجتماع، میرے پاس اجتماع ہے، میرے پاس میٹنگ ہے، یا مجھے میٹنگ میں جانا ہے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں تو یہ شیٹ پورا ہو گیا، اس کو جو ہے آپ پریکٹس کیجئے. یہاں 6 کے 6 فارمز لکھے ہوئے ہیں، ہر فعل کے اطراف اس کو پکا کر لینا ہے آپ کو. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے فیس کی طرف، وہ ہے مزید فی. یہ فعل کے مزید فی ہی ابواب ہے. یہ مزید فی کا تھوڑا سا اصطلاح سمجھ لیجئے تو ہم کو لمبی چوڑی تشریح کرنی نہیں پڑے گی، اگرچہ کہ میں اصطلاحات استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ مزید فی اتنا سمجھ جائیے. مزید فی کیا ہے؟ مزید فی اب تک ہم نے دیکھا جیسے فعال، یہ 3 ہیں لیٹرز. اسی سے اس میں اگر ایک اور حرف ڈال دیا جائے تو وہ مزید فی ہو جاتا ہے. اسی سے بنا ہوا ہے لیکن اس میں کچھ ایکسٹرا ڈالا جا رہا ہے. جیسے غفرہ ہے، مشہور. غفرہ نے معاف کیا، بخش دیا. استغفرہ نے بخشش مانگی، مغفرت مانگی. تو استغفرہ غفرہ سے ہی بنا ہے، لیکن الف سین تے اس میں زیادہ ہے، مزید فی. تو اس کو مزید فی ہی والے افعال کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ غفرہ سے استغفرہ. مثال، سوال یہ ہے کہ کیا یہ مزید فی ہمارے پاس ہے اردو میں؟ آپ بولیں گے یہ مزید فی کیوں ہے بھائی؟ تو ہم اردو سے ہمیشہ مثال لیتے ہیں. جب اردو میں کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عربی میں بھی جائز ہے یہ، تو ہم اردو کی مثال لیتے ہیں. اردو میں مزید فی ہے. مثلا
ہم کہتے ہیں نکلا نکلا. تو اب نکلا کے پورے فارمز بنا سکتے ہیں. میں پورا سمجھانا چاہ رہا ہوں, بالکل پکا سمجھ جائیے, اور بہت انٹرسٹنگ ہے. جیسے وہ نکلا, وہ نکلے, آپ نکلے, آپ سب نکلے, میں نکلا, ہم نکلے. وہ نکلتا ہے, وہ نکلتے ہیں, آپ نکلتے ہیں, آپ سب نکلتے ہیں, میں نکلتا ہوں, ہم نکلتے ہیں. نکل, نکلو, مت نکل, مت نکلو. نکلنے والا ڈیش, نکلنے والا خود ہی نکل گیا تو کسی پہ اثر نہیں پڑا, ڈیش نکلنا. اردو میں ہم کیا کرتے ہیں, نکلا کاف کے بعد ایک الف ڈالتے ہیں, نکالا. یہ مزید فی اردو کا. نکلا یعنی میں نکلا, نکالا یعنی کسی کو نکالا, ہے نا. اور نکلوایا دوسرا مزید فی ہے. نکالا, اب نکالا سے پورے بنا سکتے ہیں ہم, بنا سکتے نہیں بنا سکتے. اس نے نکالا, انہوں نے نکالا, آپ نے نکالا, آپ سب نے نکالا, میں نے نکالا, ہم نے نکالا. وہ نکالتا ہے, وہ نکالتے ہیں, آپ نکالتے ہیں, آپ سب نکالتے ہیں, میں نکالتا ہوں, ہم نکالتے ہیں. نکالو, نکالو آپ سب, مت نکالو, آپ سب مت نکالو. نکالنا, نکالنے والا جس کو نکالا گیا, نکالنا. تیسرا مزید فی جیسا آپ نے کہا, دوسرا مزید فی وہ ہے نکلوایا. نکلا, میں کمرے سے نکل گیا. نکالا, میں نے فرض کیجئے پکڑ کے یہ کیمرے کو باہر نکال دیا. نکلوایا, میں نے کہا بھائی اجازت صاحب اس کو نکال کے باہر کر دو, تو میں نے نکلوایا. میں بیٹھا رہا, میں نے نکلوایا اس کو, تو الگ ایکشن ہے. اچھا, نکلوایا سے پھر ہم پورا بنا سکتے ہیں. اس نے نکلوایا, انہوں نے نکلوایا, آپ نے نکلوایا, آپ سب نے نکلوایا, میں نے نکلوایا, ہم نے نکلوایا. وہ نکلواتا ہے, وہ نکلواتے ہیں, آپ نکلواتے ہیں, آپ سب نکلواتے ہیں, میں نکلواتا ہوں, ہم نکلواتے ہیں. نکلواؤ, آپ سب نکلواؤ, مت نکلواؤ, آپ سب مت نکلواؤ. نکلوانے والا جس کو نکلوایا گیا, نکلوانا. میں سب ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں صاف بیٹھ جائے کہ اردو میں بھی مزید فی ہے, اور ہر مزید فی کے لیے پورا کنجوگیشن, پوری گردان بن سکتی ہے. اردو میں دو مزید فی ہیں, نکلا, نکالا, نکلوایا. گرا, گرایا, گروایا. اٹھا, اٹھایا, اٹھوایا. دو مزید فی ہیں. عربک میں 9 مزید فی ہیں. اوکے لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے. عربک جو ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربک بہت ہی رچ زبان ہے. اتنا اسٹاک ہے, سارے کے سارے 9 ہر لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوتے, لیکن اسٹاک ہے. کل کو ایک نیا ایکشن ایسا آتا ہے جس میں کوئی ایک اس سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ نیا ٹرم جو ہے اسٹاک میں 100 ہیں, نکال کے لگا دے سکتے ہیں آپ. اچھا, اب چلیے نکلا سے. خرجا, خرجا مطلب نکلا. اردو میں کیا کرتے ہیں ہم, نون کاف لام, کاف کے بعد الف لگاتے ہیں تو نکالا ہو جاتا. نون کاف لام جو ہے ہمارا اردو کا روٹ ہے, کاف کے بعد لگائیں تو نکالا ہو جاتا. عربک میں خراجا ہے, وہی الف سامنے لگا دیتے ہیں اس کو, اخراجا, تو نکالا ہو جاتا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. خرجا نکلا, اخرجا نکالا. اب خرجا سے ہم نے کیا تھا خرجا, خرجو, خرجتا, خرجتم, خرجتو, خرجنا. یخرجو, یخرجون, تخرجو, تخرجون, اخرجو, نخرجو, اخرج, اخرجو, لا تخرج, لا تخرجو. خارج ڈیش خروج. اخرجا, تو جس طرح ہم نے نکالا سے پورا بنایا, اخرجا کا پورا بنے گا. اخرجا, اخرجو, اخرجتا, اخرجتم, اخرجتو, اخرجنا. سیم میوزک ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, خالی سامنے آ لگا دینا ہے بس. خرجا, خرجو, خرجتا, خرجتم, خرجتو, خرجنا. اخرجا, اخرجو, اخرجتا, اخرجتم, اخرجتو, اخرجنا. یہ جو ہے کبھی کبھی چینج ہوتا ہے, جیسے یہ یخرجو ہوتا ہے. یخرجو یہ اسپیشل کیس ہے. یخرجو, یخرجون, تخرجو, تخرجون, ایک معلوم ہو گیا تو پھر سب سیم ہے. یخرجو, یخرجون, تخرجو, تخرجون, اخرجون, اخرجو, اخرج, اخرج, اخرجو, لا تخرج, لا تخرجو, مخرج, مخرج, اخراج. آج ہم پہلا مزید فی کریں گے, وہ ہے, اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہلا تو فعالہ ہے, یہ تو معلوم ہے آپ کو. پہلا جو ہے فعالہ ہے, یعنی عین پہ تشدید,
اور اس کی مثال ہمارے پاس ہے سبح. لیکن ہم پہلے فعل سے کریں گے, اسٹرکچر کریں گے, اس کے بعد پھر ایگزامپل کریں گے. فعل فعلو بولیے. اچھا فعل ایک معلوم ہے, سیم سٹائل ہے, بس خالی اسی کو اس جو مزید فی ہے اس کو لے کے کیری کرنا ہے, سب صورتوں میں لے کے چلنا ہے بس. فعلتا فعلتم, فعلتو فعلنا, یفعلو یفعلون, یفعلون کے بجائے یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو. اب دیکھیے آپ ایک یفعلو معلوم ہو تو یہ سب بنا دے سکتے ہیں سیم پیٹرن. اچھا یہ جو ہے اسپیشل ہے. فاعل فاعلو, لا تفعل لا تفعلو, اور یہ بھی اسپیشل ہے. مفعل مفعل تفعیل, فعل تفعیل. اوکے, مفعل مفعل تفعیل. اوکے پھر سے. فعل فعلو, فعلت فعلتم, فعلت فعلنا, یفعل یفعلون, تفعل تفعلون, افعل نفعل, فعل فعلو, لا تفعل لا تفعلو, مفعل مفعل تفعیل. اوکے, اب یہ اسٹرکچر کا کوئی معنی نہیں ہے, فعال کا کوئی معنی نہیں ہے. فعال جو ہے اسٹرکچر ہے خالی, اس کا کوئی لفظ کا معنی نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. بہرحال اصل ہم یاد رکھیں گے جیسا وجدہ قالا اس طرح یاد رکھا تھا ہم نے, تو ہمارا اس کے لیے ریفرنس ہوگا سبح. کیا ہوگا؟ سبح. سبح یعنی تسبیح کی. چلیے اب سبح یاد رکھنا ہے. سبح سبحو, سبحت سبحتم, سبحت سبحنا, یسبح یسبحون, تسبح تسبحون, اسبح نسبح, سبح سبحو, لا تسبح لا تسبحو, مسبح مسبح تسبیح. اب تسبیح کہاں سے آیا یاد ہے آپ کو؟ اچھا ایک دلچسپ قرآنی نقطہ, جو قرآنی صورتیں جو شروع ہوئی ہیں اس میں جو ہے پہلے سبحان الذی ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ بھی ایک مصدر ہے تسبیح کا. اس کے بعد صورتیں شروع ہوئی ہیں یسبح سے, سبح سے, سبح للہ سبح للہ سبح للہ. اس کے بعد ہے یسبح للہ یسبح للہ, اور آخر میں سبح اسم ربک الاعلی. اوکے, یسبح سبح یسبح سبح. تو سبح ہے نا تسبیح کیجیے, ٹرانسلیشن کیجیے. سبح اس نے تسبیح کی, سبحو انہوں نے تسبیح کی, سبحتا آپ نے سبحتم, سبحتو میں نے تسبیح کی, سبحنا ہم نے. یسبح وہ تسبیح کرتا ہے, یسبحون وہ تسبیح کر, تسبح آپ, تسبحون آپ سب تسبیح کرتے ہیں, اسبح میں تسبیح, نسبح ہم سب, سبح سبحو سب تسبیح کرو, لا تسبح مت تسبیح کرو, لا تسبحو مسبح تسبیح کرنے والا, مسبح جس کی تسبیح کی گئی تسبیح. تو بہت سمپل ہے, گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے. بس اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ دعائیں سیکھی تھیں بیمار کے پاس پڑھنے کی, یا بری خبر سننے پر, یا قبرستان جانے پر. بیمار کے پاس پڑھنے کی, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, 7 بار پڑھنا ہے اس کو. اسألو میں سوال کرتا ہوں, میں افعلو میں سوال کرتا ہوں, اللہ اللہ سے, العظیم جو عظیم ہے بڑا ہے, رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے, بڑے عرش کا رب ہے, ان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یشفی کا وہ شفا دے, سوال کرتا ہوں عظیم اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے.
بری خبر سننے پر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہم اجرنی اے اللہ اجر دے مجھ کو، اجر دے مجھ کو، فی مصیبتی میری مصیبت پر، یا میری مصیبت میں یعنی میری مصیبت پر اس کا اجر دے. وخلف لی اور پیچھے لا اس کے یا عطا کر اس کے بدلے، خیرم منہا اس سے بہتر، بہتر اس سے. مصیبتن جو ہے مؤنث اس لیے منہا ہے کیونکہ ربوہا دینوہا کتابوہا سارا ہم نے کیا تھا. تو ان بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ اجر دے مجھے میری مصیبت پر اور عطا کر بدلے میں یا پیچھے لا اس کے میرے لیے اس سے بہتر، بہتر اس سے. قبرستان میں جانے پر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، یا اے اہل القبور قبور والو، قبروں والو، یغفر اللہ اللہ بخشے، لکم لنا ہمیں 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 ہم کو، ولکم اور تم، انتم تم سب آپ سب، سلفنا ہم سے آگے والے ہیں، ونحن اور ہم سب، بالاثر پیچھے ہیں. سلامتی ہو تم پر اے قبور والو، اللہ بخشے ہم کو اور تم کو، تم ہمارے آگے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے. آج ہم شروع کرتے ہیں نیا سبق، اور یہ ہے پہلے اس میں مختلف چیزیں ہیں. پہلا ہے جمعے کے شروع کا حصہ، جمعے کے خطبے کے شروع کا حصہ. کیوں رکھا ہم نے؟ اس لیے کہ ہر جمعہ سنتے ہی رہتے ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ مختصر خطبہ ہے، یعنی اور بھی لمبا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان الحمد، ان الحمد ساری تعریف، للہ اللہ کے لیے، ساری تعریف شکر اللہ کے لیے. نستعینہ ہم ایسا نہیں، للہ تک ٹھیک ہے، للہ تک پڑھیے پریکٹس. بے شک ساری تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، بے شک ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. اوکے. نستعینہ ونستغفرہ، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اس سے، و اور نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں اس سے، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں. نہیں، نستعینہ ونستغفرہ ایک پہلے اوپر، بس اتنا ہی، دو ہی لفظ. ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرہ اور ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین آ گیا تھا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، و اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، باللہ اللہ کی، من سے شرور برائیاں، شر کی جمع شرور، انفسنا ہمارے نفسوں کی، نفس کی جمع انفس. اوکے، یہ بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع، نفس کی جمع نفسون، نفسین نہیں ہے، انفس ہے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے نفسوں کی برائیوں سے. یہ آتے ہیں ہم نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں باللہ اللہ کی، سے شروع غلطی
برائیوں کی. برائیوں کی من شروع برائیوں سے انفسنا ہمارے نفسوں کی. رائٹ. اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں برائیوں سے ہمارے نفسوں کی. رائٹ. ومن سیئات اعمالنا اور من سے سیئات برائیاں اعمالنا ہمارے اعمال کی اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. مطلب وہی. جی. ومن سیئات اعمالنا ومن اور وہ من جیسے اور جیسے نہیں من یعنی سے سیئات برائیاں اعمالنا ہمارے اعمال اور سے برائیاں ہمارے اعمال. جی. ہمارے اعمال کی برائیوں سے مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. من جو اصل میں یہاں پر اب میں آپ کو عربی کا ایک رول سمجھانا چاہ رہا ہوں. عربک میں جس کا لفظ نہیں ہے جو ہے من، تو عربک رول ایسا ہے پہلے جو کو پکڑ لیتے ہیں من بلکہ جو کو پکڑ لے کر یہدی ہدایت دے ہی اس کو اللہ. من جو ہدایت دے اس کو اللہ یعنی جس کو ہدایت دے اللہ ایسا ہے وہ. تو یہدی ہی پھر کیا ہوگا؟ ہی کدھر ہے؟ ہی وہ من کو جا رہا ہے، من کی طرف جا رہا ہے. تو من جو یہدی ہی ہدایت دے اس کو اللہ یعنی جس کو اللہ ہدایت دے فلا مضل لہ پس نہیں مضل یعنی گمراہ کرنے والا لہو اس کو بھٹکانے والا اس کو. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. من جس کو یہدہ اللہ ہدایت دے یہدہ اللہ اللہ ہدایت دے فلا تو نہیں مضل لہ اس کو کوئی بھٹکانے والا. اللہ جس کو ہدایت دے تو نہیں اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. رائٹ. تو رول سمجھ گئے نا. اب یہ اور آئے گا ومن یضللہ فلا ہادی لہ. و اور من جو یضلل بھٹکا دے ہو اس کو یعنی جس کو بھٹکا دے. ومن یضللہ کون؟ اللہ. جس کو بھٹکا دے اللہ جس کو گمراہ کر دے اللہ فلا ہادی لہ پس لا نہیں ہادی ہدایت دینے والا لہو اس کو، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن یضللہ فلا ہادی لہ اور من جسے یضللہ وہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ پس کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے پس کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. کتنے پیارے کلمات ہیں. آپ اس پہ غور کریں کہ جمعہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے نفسوں کی برائیوں سے اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی بہت ہی زبردست اور پیارے اور اثر کرنے والے کلمات. عام بول. اچھا اس کے بعد ہیں مختلف دعائیں. اوکے مختلف دعائیں. ربی زدنی علما. ربی اے میرے رب زدنی زد ہم نے کیا تھا زیادہ زادو زدتا زدتم اور زد یعنی زیادہ کر نی مجھ کو علما علم میں. اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو زیادہ کر مجھ کو علم میں. ہو گیا نا شروع میں ہو گیا. ربی زدنی علما. ربی اے میرے رب زدنی زیادہ دے مجھے علم
اے میرے رب زیادہ مجھے علم دے. اور یہ دعا جو ہے جیسا ہم نے کہا قرآن کے کانٹیکس میں آئی ہے، تو اس کو میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں اور آپ کو بھی کہ اس کو بار بار اس کی یہ دعا پڑھتے رہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا زیادہ سے زیادہ علم دے، دین کا زیادہ سے زیادہ علم دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سورہ بقرہ کی ہے یہ، اور اس سے پہلے کی طٰہٰ کی تھی آیت. اچھا آیت کا ٹکڑا تھا. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، اے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. نیکسٹ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ نیکیاں بھلائی. اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، و اور قی بچا نہ ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ دوزخ. اور آخرت میں بھلائی دے بھلائی اور ہمیں بچا عذاب آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. اچھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بھی کافی پڑھا جاتا ہے اختتام پہ، اور یہ بھی سورت کا پارٹ ہے قرآن. سبحانہ پاک ہے، ربی کا آپ کا رب، رب العزہ عزت والا رب، عما اس سے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں، وصف یصفون وہ بیان کرتے ہیں، وہ صفت دیتے ہیں اس کو. پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب، اس سے جو یعنی ان خامیوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصف. سبحان پاک ہے، ربی کا تمہارا رب، رب العزت رب عزت والا، عما اس سے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں. پاک ہے تمہارا رب عزت والا، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین. وسلام اور سلامتی ہو، علی پر، المرسلین رسولوں پر، رسولوں پر سلام سلام ہو. والسلام علی المرسلین، اور سلام علی پر، المرسلین رسولوں پر، اور سلام ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین. یہ تو بہت ہی سمپل ہے، اس سے پہلے ہم نے کر لیا ہے. آخری پڑھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر اور آخری، دعوانا پکار ہماری، اور ہماری آخری بات، آخری پکار، ان کے، الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ کے سب تعریف و شکر اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر اور آخری دعوانا ہماری پکار، ان کے، الحمد تعریف و شکر، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور آخری بات ہماری، پکار ہماری، یہ سب تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. alright. اب جو اس میں نئے الفاظ کو دیکھیے. زدنی زیادہ پہلے آ گیا تھا میرے خیال سے. آتینا نیا لفظ ہے، دے ہمیں. عذاب النار آگ کے عذاب سے، عذاب نار جو ہے اس سے پہلے بھی نہیں پتہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے. اس پہ دوسرا لفظ ہے رب العزہ عزت والا. تیسرا لفظ یصفون وہ بیان کرتے ہیں. مرسلین بھیجے ہوئے یعنی رسول. آخر دعوانا 6 یا 5 6 7 لفظ ہیں اس لیسن میں نئے لفظ. تو اس کو یاد رکھیے اور ویکیبلری شیٹ
آپ کی جیب میں رہنا چاہیے. میں نے بھی ایک رکھا ہے آپ کو یاد دلانے کے لیے. یہ ہمیشہ, بلکہ ہم انشاءاللہ اس کا ایک ویکیبلری بکلیٹ چھاپ دیں گے. اس میں سارا کورس کی بکلیٹ رہے گی. تو آپ کی بکلیٹ جو ہے جب تک کورس ختم نہ ہو, جب تک 70% نہ ہے, وہ بک جو ہے جیب میں سے نکلنا نہیں. تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.